بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 175 ہے اور آج کے درس کا عنوان ہے خوش الحانی کس قدر مطلوب و محبوب ہے۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کی بات تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن فضالة بن عبید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اشد اذنا الى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القینة الى قینة ابن ماجہ۔ ترجمہ: حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ خوش الحان شخص کا قرآن اس سے زیادہ متوجہ ہو کر سنتا ہے جتنا کہ گانا سننے والا اپنی توجہ گانے والے کی طرف لگاتا ہے۔ اس حدیث میں صرف ایک ہی بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش الحان شخص کا قرآن اس سے زیادہ متوجہ ہو کر سنتا ہے جتنا کہ ایک گانا سننے والا اپنی توجہ گانے والے کی طرف دل لگا کر سنتا ہے۔ کیا پیاری بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ گانے سنتے ہیں تو ان کی نظریں گانے والے کی طرف ہوتی ہے، ان کا دل و دماغ گانے والے کی طرف ہوتا ہے، ان کی پوری توجہ گانے والے کی طرف ہوتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح ایک گانا سننے والا اپنی توجہ گانے والے کی طرف لگاتا ہے، اس سے زیادہ توجہ پروردگار اس بندے کی طرف فرماتے ہیں جو بندہ خوش الحانی کے ساتھ اللہ کی مقدس کتاب کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ اکبر! خوش الحانی سے اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے کی طرف رب ذوالجلال اس سے زیادہ توجہ فرماتے ہیں، اس سے زیادہ توجہ فرماتے ہیں جس طرح ایک گانے سننے والا ایک عورت گانے والی عورت کی طرف توجہ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان بندوں میں شامل فرما دے کہ ہم خوش الحانی کے ساتھ اللہ کی اس کتاب کو پڑھیں اور پروردگار ہماری طرف متوجہ ہو۔ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ قرآن مجید کو خوش الحانی سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ امت میں اب بھی الحمدللہ خوش الحان قراء کرام موجود ہیں، جائیں اپنا وقت لگائیں، ان سے سیکھیں، خوش الحانی کے ساتھ اللہ کی کتاب کو پڑھنے کا ذوق اپنے اندر پیدا کریں، وقت لگائیں، ان کے سامنے بیٹھ کر اس قرآن مجید کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھیں، اچھے انداز میں قرآن مجید کو پڑھیں، مزہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔